حي على الفلاح. العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قرآن مجید میں سورہ یونس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے ولی اپنے دوستوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ان پر اپنا ہونے والا انعام گنوایا. کہا رب العالمین نے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ یقیناً اللہ رب العالمین کے جو ولی، اللہ کے جو دوست ہیں، ان کے اوپر ان کے پاس نہ کسی قسم کا خوف ہوگا ان کو، اور نہ کسی قسم کا غم ان کو ان کی دنیاوی یا اخروی زندگی کے اندر لاحق ہونے والا ہے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے اولیاء اللہ کا ڈیفینیشن بتایا، یعنی اولیاء اللہ کی صفات بتا کر ان کی تعریف بتائی کہ اللہ رب العالمین کے اولیاء، اللہ کے دوست کون ہیں. سب سے پہلی بات اللہ نے کہی کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اللہ کے مقرب اور نیک بندے وہ ہیں کہ جو ایمان والے ہوں، وکانوا یتقون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہوں. یہ دو بنیادی صفات اللہ رب العالمین نے اولیاء اللہ کی ان آیتوں کے اندر گنوائی اور بتلائی. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اللہ کے مقرب بندے وہ ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کی ذات پر مکمل کامل ایمان رکھنے والے ہوں. اللہ کی ذات پر، اللہ رب العالمین کے ملائکہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر، اللہ رب العالمین کے اوپر مکمل اعتماد اور توکل رکھنے والے ہوں. ایمانیات ان کے اندر کامل درجے کی ہو، ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے ولی اور دوست ہو سکتے ہیں. ایمان جس کے اندر مکمل ہو، وہ آدمی خود بخود شرک اور شرک کی تمام بنیادی چیزوں سے بچا ہوا ہوگا. وہ آدمی جس کے اندر اللہ رب العالمین کا ایمان ہو، وہ شخص کبھی نہ شرک کو پسند کرے گا، نہ شرک کروانے کو پسند کرے گا، نہ شرک کو دیکھنا پسند کرے گا، اور نہ شرک کرنا پسند کرے گا. تو اللہ رب العالمین کے ولی اور اللہ کے دوستوں کی بنیادی اور سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ شرک اور شرک کی تمام چھوٹی بڑی چیزوں سے ہمیشہ بیزار رہنے والے ہوں گے. پھر اللہ نے کہا کہ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ایمان ان کا مکمل ہوگا اللہ کی ذات پر، ساتھ ہی ساتھ وہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بھی ہوں گے، تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے. ان کے دلوں میں اللہ کا خوف اور ڈر ہوگا. یعنی اللہ رب العالمین کے جو اولیاء ہوتے ہیں وہ لوگ اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے والے بھی ہوتے ہیں. صرف ایسا نہیں کہ دل میں ایمان لا لیا یا ان کی زندگیاں اعمال سے خالی ہو، ایسا نہیں. ایمان بھی ہوگا اور اعمال صالحہ بھی کمال درجے کی ان کی زندگیوں کے اندر پائے جائیں گے. فرائض جو اللہ رب العالمین نے ان پر واجب کیے، ان فرائض کو ادا کرنے والے ہوں گے. اللہ کے نبی کی سنتوں کو حد درجہ فالو کرنے والے، اس کا اتباع کرنے والے ہوں گے. سنن اور نوافل کا اہتمام کرنے والے ہوں گے، تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے، طہارت اور پاکیزگی کو اپنا شعار بنانے والے ہوں گے. اس کے علاوہ وہ لوگ کہ جو اپنی ولایت کے دعوے دار نہیں ہوں گے. اللہ کا ولی کبھی اپنی زندگی میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، اور اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں اپنا اللہ کا ولی ہوں، اپنی زندگی کے اندر سمجھ جائے گی کہ یہ آدمی اللہ کا ولی نہیں ہے. اللہ کے ولی اور اللہ کے ولی نہ ہونے کی پہچان یہی ہے کہ جو شخص اپنی زندگی کے اندر یہ دعویٰ کر لے کہ ہم ولی ہیں یا فلاں شخص ولی ہے،
یقین جانیے کہ وہ اللہ کا ولی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا دشمن یعنی شیطان کا ولی ہوگا۔ اب اولیاء اللہ کی جب بات آئی تو سب سے پہلے ہمارے معاشرے کے حساب سے ہمارے ذہنوں میں اللہ کے ولی یا اللہ کے اولیاء کی جو چھوی پڑتی ہے یا ان کی جو پرچھائی یا ان کا جو رویہ اور ان کا حلیہ جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ کہ جن کے لباس پھٹے پرانے ہو، جن کے لباس میلے کچیلے ہو، جن کا سفید لباس کالا ہو کر میلا ہو کر پورا کالا اور سیاہ پڑ گیا ہو، کہ جو برسوں سے مہینوں سے ہفتوں سے نہایا نہ ہو، اور جن کے بال کے اندر غلیظ قسم کی بدبو آتی ہو، ملنگ قسم کے ہو، پیر ہو مرشد ہو، دنیا سے ان کا لینا دینا نہ ہو، الگ تھلگ رہتے ہو، معاشرے سے سوسائٹی سے الگ رہنے والے ہو، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اپنے پیر چومنے کی، اپنے پیر پڑنے کی دعوت دیتے ہوں، جو لوگوں کو اپنے ہاتھ چومنے کی دعوت دیتے ہوں، جو لوگوں کو شرک کی طرف بلاتے ہوں، ایسے لوگوں کا رویہ، ایسے لوگوں کا حلیہ اولیاء اللہ کے لفظ کے ساتھ ہمارے ذہنوں میں گھومنے لگتا ہے۔ جبکہ یہ تمام صفات جو ابھی میں نے اولیاء اللہ کی یہ حلیے کی بیان کی، یہ اللہ رب العالمین کے اولیاء اور اللہ کے دوستوں کی پہچان نہیں، یہ اللہ کے یہ شیطان کے ولیوں کی پہچان ہے۔ جو آدمی اللہ کو چھوڑ کر اپنی عبادتوں کی طرف بلائے لوگوں کو، اپنے قدم چومنے کی طرف بلائے، اپنے سجدہ کرنے کی طرف بلائے، اپنے سے دعا مانگنے کی طرف بلائے، وہ آدمی اللہ کا ولی کیسے ہوا؟ وہ شخص شیطان کا ولی، شیطان کا دوست ہوا کہ وہ توحید کو چھوڑ کر شرک کا داعی ہے، شرک کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کا مطلب ایمان اور عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ جن کی زندگیوں میں اللہ اور اس کے رسول کی مکمل بھرپور اطاعت اور فرما برداری ہو، وہ شخص اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست بن سکتا ہے۔ اور اولیاء اللہ اور اللہ کے ولیوں کے اندر یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ اللہ کی ولایت، اللہ کی دوستی کوئی حسب و نسب اور خاندانی چیز بھی نہیں ہے کہ کسی آدمی کا باپ اگر ولی تھا تو ہو نہیں، ایسا ضروری نہیں کہ اس کا بیٹا بھی ولی ہو۔ کسی آدمی کے خاندان میں اگر کوئی آدمی پچھلے خاندانوں کے اندر، پچھلی پیڑھیوں کے اندر کوئی آدمی نیک گزرا ہوگا تو ضروری نہیں کہ اس کے خاندان کے تمام لوگ اللہ کے ولی، اللہ کے نیک یا اللہ کے سچے بندے ہوں۔ آج کل کے سماج کے اندر، ہمارے مسلم معاشرے کے اندر کئی سارے گھرانے مسلمانوں نے آج بنا کے رکھ لیے کہ فلاں گھرانہ والا ان کا ہر بچہ ولی ہو سکتا ہے، ان کا ہر نوجوان ان کا ولی ہو سکتا ہے، بھلے سے اس کو طہارت کے مسائل، طہارت کو استنجا کرنے کے مسائل معلوم نہ ہو، بھلے سے اس کو ایمانیات کے مراتب معلوم نہ ہو، بھلے سے اس کو اسلام کی بنیادی چیزوں کا علم نہ ہو، بھلے سے اس کو اللہ کے نبی کا نام تک معلوم نہ ہو، لیکن اگر وہ کسی نامور خاندان کے اندر پیدا ہو گیا تو لوگ اس کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی جو ولایت ہے وہ نسل در نسل جیسے مال وراثت میں تقسیم ہوتا ہے، اللہ کی ولایت بھی وہ لوگ نسل در نسل تقسیم کرتے ہیں وراثت کے مال کی طرح۔ لیکن یہ ایک باطل خیال اور باطل نظریہ آج مسلمانوں کا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ولایت، اللہ رب العالمین کی دوستی، یہ نسل در نسل حسب اور نسب کے حساب سے اللہ رب العالمین اس کو نہیں دیتا۔ حسب اور نسب کے اعتبار سے اگر کسی کو اللہ کی ولایت یا اللہ کی دوستی ملتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز ترین چچا ابو طالب، جس نے زندگی بھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قدم پر اسلام کی دعوت میں ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو ایمان کی ہدایت دیتا، اسلام کی توفیق دیتا، وہ اللہ کے ولی بنتے۔ لیکن اللہ کی ولایت یا اللہ کی دوستی یہ حسب و نسب اور خاندانی چیز نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، اپنا ان کا ذاتی بیٹا، اپنا ان کا خون، اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے اس کو کافروں کے ساتھ غرق کر دیا، پانی کے اندر ڈبو دیا، جبکہ ایک نبی کا، ایک رسول کا بیٹا، اور ایسے رسول، ایسے نبی کہ جن کو اللہ رب العالمین نے اولو العزم پیغمبروں کے اندر بنایا۔ تو اگر ولایت کا مسئلہ اگر وراثت کا ہوتا، خاندان اور حسب و نسب کا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ہدایت دیتا، اور ان کے بعد ان کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نبی اور رسول بنا کر اپنا مقرب بندہ بنا سکتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی ولایت، اللہ کی دوستی یہ خاندان یا حسب و نسب کی طرف سے آنے والی نہیں،
بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی محض عظیم توفیق کی وجہ سے ایمان اور عمل صالح کے ذریعے آدمی اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو آدمی شرک کا داعی ہو، شرک کو پسند کرنے والا ہو اور شرک کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہو، اور جن کی زندگی میں اللہ کے نبی کی سنتیں نہ ہوں، جو اللہ کے نبی کی سنتوں سے دور ہو، وہ آدمی کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اگرچہ کہ وہ ظاہر کے اعتبار سے کتنا ہی خوبصورت، کتنا ہی اللہ والا ہم کو نظر آئے۔ بہت سارے ایسے اللہ کے ولی آج دنیا کے اندر گھوم رہے ہیں، لوگ ان کے کارڈ اپنے جیب میں رکھتے ہیں تاکہ اللہ کی مدد آئے گی، کسی تکلیف سے کسی پریشانی سے بچ جائیں گے۔ حالانکہ اگر ان کے چہرے کو، ان کے رویے کو، ان کے لباس کو اگر دیکھیں گے تو ان کے لباس ٹخنوں سے نیچے لٹکتے ہوں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صاف دھجیاں اڑا رہے ہیں، اور داڑیاں ان کی خشخشی ہے، داڑیاں ان کی شیو کری ہوئی ہیں، داڑیاں ان کی فریش داڑھی کی طرح ہے۔ ایسے ایسے حلیے والوں کو لوگوں نے آج اللہ کا ولی بنا کر رکھ لیا، اللہ کا نیک بندہ اور اللہ کا دوست سمجھنے لگ گئے۔ حالانکہ اللہ کے ولیوں کی اور اللہ کے نیک بندوں کی، مقرب بندوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں اور سچے پکے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے احکامات کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ جتنی چیزیں آپ کو اگر اللہ کے ولی کی شکل میں آپ کے سامنے اگر پروسی جائیں، یقین جان لیے کہ وہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا، وہ شیطان کے دوست، شیطان کے پیروکار اور شیطان کے متبعین ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان قریبی باتوں پر، قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔